انسان کی عمر دھیرے دھیرے اپنے اختتام اور خاتمے کو پہنچ رہی ہے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور وقت کی بے برکتی کا عالم یہ ہے کہ سال شروع بھی نہیں ہوتا کہ سال ختم ہونے کو آ جاتا ہے. وقت کی مثال اس برف کی طرح ہے جو مسلسل پگھل رہی ہے، اس کے پگھلنے کو کوئی روک نہیں سکتا. وقت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ وہ تیزی سے گزرتا ہے. وقت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ چلا جاتا ہے تو دوبارہ آتا نہیں. وقت کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ وقت کو کسی چیز کے عوض نہ لیا جا سکتا ہے نہ دیا جا سکتا ہے. وقت کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اسے روکا نہیں جا سکتا. علماء کہتے ہیں یہ جو وقت ہے یہ تمہارے درمیان کام کر رہے ہیں، تم بھی ان کے درمیان کام کرو. اگر کام نہیں کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ رک جائے گا، یہ رکے گا نہیں. یہ اس بات کی کوشش نہیں کرے گا کہ ابھی لوگ اپنے کام سے رکے ہوئے ہیں، ابھی لوگ محنت نہیں کر رہے ہیں، ابھی لوگ آرام کر رہے ہیں، ہم رک جائیں. ایسا کبھی ہونے والا نہیں. رات اپنے وقت پر آئے گی، اپنے وقت پر چلے جائے گی. دن اپنے وقت پر آئے گا، اپنے وقت پر چلا جائے گا. یہ رکتا نہیں. وقت ایک ایسا پنچھی ہے جو کبھی رکتا نہیں. وقت ایک ایسا دریا ہے جو کبھی رکتا نہیں. لوگوں کو رکنا پڑ سکتا ہے، لوگ آ جا سکتے ہیں، لیکن وقت کبھی نہیں رکتا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے. سال 2024 ختم ہو گیا، سال 2025 کا آغاز ہوا اور چند دنوں کے بعد یہ سال بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا. سال شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ اس سے انسان اپنی زندگی کا حساب و کتاب رکھے. اس کی حیثیت صرف اتنی ہے، اس کی حیثیت ہماری زندگی میں حساب اور کتاب کی ہے، اپنی زندگی کو منظم اور ترتیب سے لگانے کی ہے. اس کا تعلق نہ خوشی سے ہے نہ غمی سے ہے. اس کا تعلق انسانوں کی محنت سے ہے، کام سے ہے، جدوجہد سے ہے. لہذا سال جب ختم ہونے لگ جائے اور وقت بیتنے لگ جائے اور انسان کو احساس ہو کہ وقت بیت رہا ہے، سال ختم ہو رہا ہے، تو در حقیقت یہ محاسبے کی گھڑی ہوتی ہے، حساب کتاب لے کر بیٹھنے کی گھڑی ہوتی ہے. وقت ہوتا ہے کہ سال جو گزر گیا کیا کھویا کیا پایا، کیا 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 نہیں کیا، کیا کوتاہی ہوئی، کیا فائدہ اٹھایا، کیا نقصان اٹھایا. یہ ساری باتیں دونوں اعتبارات سے دیکھنے کے ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو اور چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہو. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ المؤمنون کی چند آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب ہونے والے اور نیکیوں میں بڑھ جانے والوں کے کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، جو اپنے پروردگار اپنے پالنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور اپنے پالنے والے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، اور جو کچھ انہیں دینا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں. یہ ساری صفات کے لوگ یہ سب کرنے کے باوجود وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی میں بڑھنے والے ہیں. وہم لہا سابقون، اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. نیکیوں میں مسارعت، تیزی سے بڑھنا، یہ انہی کی صفت ہے، اور نیکیوں کو دوسروں سے پہلے کر لینا یہ ان کی صفت ہے. یہاں بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، چاہے وہ مال کی شکل میں خرچ ہو، چاہے وہ وقت کی شکل میں خرچ ہو، چاہے وہ عمل کے اور محنت کے اعتبار سے خرچ ہو، یہ ساری چیز کرنے کے بعد ان کی جو سب سے اہم صفت ہے وہ یہ ہے وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. کس چیز کا خوف ہے؟ اس لیے کہ یہ سب کرنے کے بعد اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں. آخرت کے دن حساب و کتاب کا تصور ان کے ہاں غلبیت کے طور پر پایا جاتا ہے، زیادہ پایا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے حوالے سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں کے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو شراب پیتے ہیں، جو زناکاری کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، وہ لوگ ڈرتے ہیں. ڈرنے والے تو وہ لوگ ہوں گے جو شراب نوشی کرتے ہیں، ڈرنے والے تو وہ لوگ ہوں گے جو بدکاری کرتے ہیں، اور ڈرنے والے تو وہ لوگ ہوں گے جو چوری کرتے ہیں. ان کو ڈرنا چاہیے، یہ لوگ ڈرتے ہیں. کیا یہی لوگ مراد ہیں اس آیت کریمہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا یا ابنت الصدیق، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ، ولیکنہم، تم جو سمجھتی ہو کہ گناہ کرنے والے ڈرتے ہیں، نہیں، گناہ کرنے والے خوف نہیں کھاتے، بلکہ خوف کھانے والے کون ہیں؟ الذین یصومون، نماز، الذین یصومون، روزے رکھنے والے، ویصلون، نماز پڑھنے والے، ویتصدقون، اور صدقہ کرنے والے۔ ڈرنے کی صفت اللہ سے کن کی ہوتی ہے؟ روزے رکھنے والوں کی، صلاۃ نماز ادا کرنے والوں کی، اور صدقہ دینے والوں کی۔ کس بات کا خوف ہے؟ ویخافون، اور ڈرتے ہیں اس بات سے، اللہ یتقبل منہم، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی طرف سے کچھ بھی قبول نہ کیا جائے۔ نماز پڑھ رہے ہیں قبول نہ ہو، روزے رکھ رہے ہیں قبول نہ ہو، صدقہ دے رہے ہیں قبول نہ ہو، یہ ان کی بنیادی صفت ہوتی۔ کرنے کے بعد خوف آئے، کرنے کے بعد ڈر لگا ہے کہ کہیں کچھ غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، اور اس کوتاہی کی بنیاد پر، اس کمی کی بنیاد پر، اس لغزش کی بنیاد پر، اس راستے سے ہٹ جانے کی بنیاد پر کہیں اللہ رب العالمین اسے قبول نہ کرے۔ فرمایا ایسے لوگ ہی یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، نیکیوں میں تیزی دکھائیں گے۔ یعنی اچھے لوگوں کی صفت ہوتی ہے نیکیوں میں تیزی دکھانا، اچھے لوگوں کی صفت ہوتی ہے نیکیوں میں دوسروں سے پہلے نیکی کر لینا، آگے بڑھ کر نیکی کرنا، یہ صفت بتائی گئی۔ دیکھیے کس طرح سے ہمارے اسلاف ان چیزوں کو اپنی زندگی میں برتتے تھے۔ اسلام کے جو پہلے خلیفہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت نگاروں نے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ کان یبکی کثیرا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے اور روتے ہوئے کہا کرتے تھے ابکو ابکو، رویا کرو، خوب رویا کرو، فإن لم تبکو فتباکو، نہیں رو سکو، آنسو نہ نکلے تو کم سے کم جھوٹ موٹ کر رویا کرو، منہ بنا لیا کرو، منہ بنانے سے اور جھوٹ موٹ کے رونے سے ایک وقت اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا اور آپ رونے والے بن جاؤ گے، ہنسنے والوں کی فہرست سے، غافل ہونے والوں کی فہرست سے نکل جاؤ گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اسلام میں ان کا مقام انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، صحابہ میں سب سے اونچا مقام ہے، لیکن ڈرنے کا عالم یہ ہے کہ خوب رویا کرتے اور لوگوں کو رونے کی ترغیب بھی دیتے اور کہتے نہیں رو سکو، رونا نہیں آئے تو جھوٹ موٹ کر رویا کرو، منہ بنا لیا کرو، اور پھر کہتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، لوددت، میری خواہش یہ ہے، انی کنت ہذہ الشجرہ، کاش میں یہ درخت بن جاؤں، کاش میں یہ درخت ہو جاتا جسے لوگ کھا لیتے، جانور اس کو چگ لیتے اور کھا لیتے، یا پھر اسے جڑ سے اٹھا کے کہیں پھینک دیا جاتا، کہیں حساب کتاب مجھے میرا نہ ہوتا۔ اتنی نیکیوں کے باوجود بھی آخرت کا تصور، آخرت کا خوف اور عمل کے ضائع ہو جانے کا خوف لگا رہتا۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں مورخین ان کی تاریخ لکھتے ہوئے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طور کی تلاوت کرتے۔ یاد رکھیں ہمارے اسلاف کا ایک معمول تھا کہ قرآن کی تلاوت کا ایک ورد ہوتا ان کے ہاں۔ ورد کا مطلب یہ ہوتا ایک تعداد، ایک مقدار مقرر کر لیتے اپنے دن بھر کی روٹین کے حساب سے، اپنے نظام الاوقات کے اعتبار سے کہ کون کون سی نیکیاں مجھے کرنی ہے، کتنی رکعت نوافل مطلق ادا کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کی کتنے صفحے پڑھنے ہیں، کتنی آیات پڑھنی ہے، اس کو ورد کہا جاتا تھا۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ورد میں سورہ طور کی تلاوت ہوتی تھی، تو کہتے ہیں جب بھی وہ سورہ طور کی تلاوت کرتے، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، یہ آیت کی تلاوت جب بھی کرتے، 7ویں آیت پر جب پہنچتے اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ان عذاب ربک لواقع، اے رسول تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گا، اس سے مفر نہیں، کوئی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا، یہ ایک حقیقت ہے کہ تیرے رب کا جو عذاب اور سزا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ جب بھی پڑھتے فبکا واشتدا، کہتے ہیں کہ رونے لگتے اور اتنی شدت کے ساتھ روتے کہ بیمار پڑ جاتے تھے، لوگ آپ کی عیادت کے لیے پہنچ جایا کرتے، اور ایسا ہوتا جب بھی اپنے ورد میں یہ آیت تلاوت کرتے اسی طرح روتے، اور پھر کئی دن تک گھروں میں ہی رہتے، کئی دن تک گھر میں ہی رہتے، لوگ عیادت کرتے آ کے چلے جاتے، لوگ سمجھتے بیمار ہے، لیکن بیماری کا مسئلہ یہاں نہیں ہوتا، یہاں شدت خوف کا مسئلہ ہوتا، نیکیوں کے ضائع ہو جانے کا خطرہ اور خوف لگا رہتا، اور اسی طرح کہیں لغزش نہ ہو جائے، کہیں راہ راست نہ ہٹ جائے، کہتے ہیں لوگ ان کو مریض سمجھتے، بیمار سمجھتے، اور تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں وَكَانَ فِي وَجْهِهِ خَطَّانِ أَسْوَدَانِ مِنَ الْبُكَاءِ، اتنا رویا کہ چہرے پر دو لکیریں پڑ گئی تھی جو کالی ہو چکی تھی، یعنی آنسوؤں کے مسلسل بہنے سے، آنسوؤں کے مسلسل بہنے سے چہرے پر 2 لکیریں پڑ گئی تھی، اور وہ رونے کی وجہ سے ہوتا، رونے کی وجہ سے ہوتا۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں، ایک سلف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کسی شخص کو روتے ہوئے دیکھ لیا، اور ذہن میں یہ خیال آ گیا یہ بدگمانی شیطان نے ڈال دی، یہ آدمی اس لیے رو رہا ہے کہ ریاکاری ہو جائے، لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں کہ یہ آدمی روتا اس لیے ہے کہ لوگ سمجھے بہت اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ خیال پیدا ہو گیا، کہتے ہیں بدگمانی پیدا ہونے کی وجہ سے، یا اس پر میں نے یہ الزام لگا دیا کہ ریاکاری کی وجہ سے رو رہا ہے۔ کہتے ہیں 1 سال تک مجھے نیکیوں کی توفیق نہیں ملی، 1 سال تک مجھے رونے کی توفیق نہیں ملی، اللہ کے سامنے حاضر ہوتا، رونے کی کوشش کرتا، نہیں رو پاتا تھا، کس لیے؟ صرف ایک آدمی کے بارے کی نیت کے بارے میں شک کر لیا، اور ایک آدمی کو یہ کہہ دیا کہ ریاکار ہے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم نیکی کیوں نہیں کر پاتے؟ انہوں نے 1 سال کے بعد غور کیا اور انہیں یاد آیا کہ یہ جو مجھ پر نہ رونے کی جو توفیق مجھے ملی، نہ رونے کی جو کیفیت مجھے اندر پیدا ہو گئی ہے، یہ ایک گناہ کا نتیجہ ہے۔ آگے چلیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بڑے بڑے فتوحات، بڑے بڑے علاقے فتح کروائے اور آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں دی، اور یہ ساری چیزیں ہو گئی، اللہ نے آپ کو جنتی بھی قرار دیا، آپ کامیاب بھی ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ آخرت میں صرف میں نجات پا جاؤں، میری خواہش یہ ہے کہ آخرت میں نجات پا جاؤں، نہ میرے اوپر کوئی اجر رہے اور نہ میرے اوپر کسی کا وبال رہے، میں صرف آخرت میں نجات پا جاؤں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، میں اتنا چاہتا ہوں۔ یعنی مجھے اجر کی بھی پرواہ نہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اوپر کسی کا وبال آئے اس کی بھی پرواہ نہیں، ڈر، اللہ کا خوف اتنا۔ آگے بڑھیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، ان کا کیا حال تھا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ جب بھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور رونے لگتے، اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، اور کہتے تھے اگر میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جاؤں تو مجھے نہیں معلوم کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا جنت کا فیصلہ ہوگا، جہنم میں جاؤں گا کہ جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا، میں یہ کوشش کروں گا کہ کاش فیصلہ ہونے سے پہلے میں راکھ بن کر اڑ جاتا، راکھ بن کر اڑ جاتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا، حالانکہ انہیں بھی جنت کی بشارت دی جا چکی تھی۔ اس کے علاوہ اور آگے بڑھیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور خوف کھایا کرتے تھے، اور اپنے آپ کا محاسبہ سب سے پہلے کیا کرتے تھے، اور ان کے خوف کا عالم یہ تھا کہ مارے خوف کے یہ دو چیزیں اکثر کہتے تھے خوف کی وجہ سے کہ میں دو چیزوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، دو چیزوں کے بارے میں بہت خوف رکھتا ہوں۔ کون سی چیزیں؟ فرمایا طول الامل، لمبی امیدیں لگا لوں میں اس سے ڈرتا ہوں، لمبی امیدیں سے میں ڈرتا ہوں، واتباع الہوا، اور خواہش کی پیروی اس کے پیچھے چلنے لگ جاؤں میں، ان دو چیزوں سے بہت گھبراتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں، اس وجہ سے میں روتا ہوں۔ فرمایا ان دونوں کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فاما طول الامل، لمبی امید کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ آخرت بھلا دیتی ہے، انسان آخرت بھول جاتا ہے۔ ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی امیدیں لمبی ہو جاتی ہیں وہ بڑی بڑی امیدیں لگاتا ہے، لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے، اس امید کو پورا کرنے کے لیے وہ آخرت بھول جاتا ہے، آخرت اس کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے، تصور آخرت دھندلا جاتا ہے، پھر اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخرت ہے کہ بھی نہیں ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخرت میں جانا ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہونے والا ہے، تو کہتے ہیں اس سے میں اس لیے خوف کھاتا ہوں کہ آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ، اور جہاں تک خواہشات کی پیروی کی بات ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے فَيَصُدَّ عَنِ الْحَقِّ، یہ پھر حق سے روک دیتی ہے، انسان حق قبول نہیں کرتا، حق کو حق نہیں سمجھتا۔ جو انسان خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلنے والا بن جاتا ہے، تو پھر حق اور ناحق کی تمیز نہیں کرتا، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کرتا، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اچھی اور بری کی تمیز نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، اس کے اندر جو خواہش ہے اس کو پورا کرنا ہے، تو حق اور ناحق کی تمیز ختم کر دیتا ہے، اور لہذا ایسا ہوتا ہے کہ حق کو چھوڑ کر باطل کو اپناتا ہے، حلال کو چھوڑ کر حرام کو اپناتا ہے، اچھے کو چھوڑ کر برے کو اپناتا ہے، اور اسی طرح فضیلت کو چھوڑ کر رذالت اور گھٹیا پن اختیار کر لیتا ہے۔ فرمایا اسی لیے میں روتا ہوں اور ان دونوں چیزوں سے بہت خوف کھاتا ہوں۔ ایک اور حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ کس کی مثال بیان کی ہے؟ صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی مثال بیان کی ہے۔ سیدھا راستہ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا سیدھا راستہ ایسا ہوتا ہے وعلی جنبتی الصراط سوران، کہتے ہیں سیدھے راستے کے دونوں طرف، جنبتین دونوں طرف کیا ہوتے ہیں؟ سوران، یعنی دیواریں ہوتی ہیں، ایک طرف ایک دیوار ہے دوسری طرف دوسری دیوار، سیدھا راستہ ہے ایک طرف دیوار ہے دوسری طرف دیوار ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیہما ابواب مفتحہ، اور یہ جو دیواریں دونوں طرف دکھ رہی ہیں ان دیواروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھلے ہوئے دروازے رکھے ہیں۔ سیدھا راستہ ہے، دو دیواریں ہیں، ان دیواروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھلے ہوئے دروازے رکھے ہیں۔ وعلی الابواب سطور مرخات، اور ان دروازوں کے اوپر کہتے ہیں پردے لٹکا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ان دونوں دیواروں میں جو دروازے ہیں ان پر پردے لٹک رہے ہیں۔ وعلی باب الصراط، اور اس دروازے کے شروع میں داعٍ ایک پکارنے والا کھڑا ہوا ہے اور وہ پکارتا رہتا ہے یا ایھا الناس، انسانوں ادخلوا الصراط، تم سیدھے راستے پر مل کے چلتے رہو اور داخل ہو جاؤ۔ ولا تتعرجوا، دائیں بائیں نہیں چلنا، ادھر کی پگڈنڈیوں کو استعمال نہ کرنا، سیدھے راستے پہ داخل ہو کے چلتے رہو، سیدھے جاتے رہو۔ یہ کون ہے؟ راستے کے شروع والے حصے پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وداعٍ، ایک اور پکارنے والا ہے یدعو من فوق الصراط، اور یہ کہاں سے پکار رہا ہے؟ یہ سیدھے راستے کے اوپر سے پکار رہا ہے۔ کہتے ہیں کیا پکارتا ہے یہ؟ کہتے ہیں جب بھی کوئی انسان ان دروازوں میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے ان دروازوں میں داخل ہو جائے، دیواروں میں جو دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں جن پر پردے لگے ہوئے ہیں، تو جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے اوپر سے جو صراط کے اوپر یعنی سیدھے راستے کے اوپر جو پکارنے والا
وہ کہتا ہے ویعت، تباہی اور ہلاکت ہے، خبردار ہو جا، لا تفتحوا، ان دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش مت کر، فإنک ان تفتحوا، اگر تو خود اس کو کھولنے کی، اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو لا محالہ طور پر اس میں داخل ہو کر اس میں پڑھ کر سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا منظر ذکر کیا تو فرمایا میں بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے۔ فرمایا والصراط، جس سیدھے راستے کی میں بات کر رہا ہوں، الاسلام، وہ اسلام کا راستہ ہے، والسوران، اور یہ جو دیواریں جس کی بات میں نے کی ہے، جو سیدھے اسلام کے راستے کے دائیں دونوں طرف پائے گئے ہیں یا رکھے گئے ہیں، حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ اسلام انسان یہ کھلا ہوا نہیں ہے، اس کو آزاد نہیں پیدا کیا گیا، آزاد اختیار کے طور پر پیدا کیا گیا ہے، لیکن شریعت نے حدیں رکھی ہوئی ہیں، اس حد سے اس کو آگے نہیں بڑھنا ہے۔ مومن مسلمان اسلام کی مقرر کردہ حدوں میں رہتا ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے انسان کو قید کیا ہے، میرے بھائیوں قید نہیں کیا ہے، آزاد کیا ہے۔ البتہ پابندی کو قید کا نام دینا یہ انسان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ انسان قید کو، پابندی کو قیدی کا نام دیتا ہے، قید کا نام دیتا ہے۔ نوجوان سوچتا ہے کہ اسلام نے ہم کو قید کر دیا، خواتین سوچتی ہے اسلام نے ہم کو قید کر دیا، یہ قید نہیں ہے، حقیقت میں رب کی غلامی یہ آزادی ہے، اور مخلوقات کی غلامی یہی اصل میں قید ہے، مخلوقات کی غلامی یہی اصل میں قید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دیواریں سیدھے راستے کی دائیں بائیں ہیں یہ اللہ کی حدود ہے۔ اللہ کی حدود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال اور حرام کی حدیں مقرر کی ہے، یہ حلال ہے ایک حد ہے، یہ حرام ہے یہ حد ہے، شریعت کی پابندیاں یہ حد ہے، اس کو سوران یعنی دیواروں سے تعبیر کیا، اور فرمایا والابواب المفتحۃ، اور ان دیواروں میں جو دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں۔ اللہ نے کیا کیا حرام کرا دیا؟ گناہ حرام ہے، زنا حرام ہے، یہ اللہ کی محارم ہے، سود حرام ہے، فحاشی بے حیائی حرام ہے، ظلم حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، رشوت حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، اور خواہشات کے پیچھے چلنا، بیجا خواہشات کے پیچھے چلنا، اور اللہ کے حکم کے خلاف بیجا خواہشات کے پیچھے چلنا یہ بھی حرام ہے۔ فرمایا یہ کھلے ہوئے دروازے ہیں، گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ محرمات جو ہوتے ہیں، اللہ کی جو حرام چیزیں ہیں ایسی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، انسان جب چاہے جب جا سکتا ہے، اس کو یہ اختیار اور آزادی دی گئی ہے۔ فرمایا آگے وذالک الداعی، جو آخری بات بتانا مقصود ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے یہ کہا کہ راستے کے شروع میں ہی ایک پکارنے والا پکار رہا ہے تو وہ کون ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم۔ قرآن حکیم کی صدائیں آج بھی آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اور انسانوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ مت کیجیے، قرآن یہ کہتا ہے یہ کیجیے، قرآن یہ کہتا ہے حلال ہے، قرآن یہ کہتا ہے حرام ہے، قرآن یہ کہتا ہے فضیلت والی چیز ہے، قرآن یہ کہتا ہے یہ گھٹیا چیز ہے۔ اختیار آپ کو حاصل ہے، ہم نے رحمان کا راستہ بھی بتا دیا، ہم نے شیطان کا بھی راستہ بتا دیا، وہدیناہ النجدین، دو راستے کھلے ہوئے ہیں انسانوں کے لیے۔ یہ فرمایا پکارنے والا شروع میں جو پکار لگاتا ہے وہ انسان کا علم ہے، وحی الہی کا علم ہے جو اللہ نے قرآن حکیم کی شکل میں نازل فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا۔ اور آگے اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پکارنے والا تو سیدھے راستے کے شروع میں ہے جو قرآن حکیم ہے، لیکن آگے فرمایا والداعی من فوق الصراط، من فوق الصراط، اور وہ پکارنے والا جو راستے کے اوپر سے پکار رہا ہے کون ہے؟ وہ فرمایا واعظ اللہ، اللہ کی طرف سے وعظ کرنے والا، اللہ کی طرف سے وعظ کرنے والا کہاں ہے؟ فی قلب کل مسلم، ہر مسلمان کے دل میں وہ ضمیر ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، ہر مومن کے دل میں وہ ضمیر ہے جو اسے جوڑتا ہے۔ یہ کام غلط ہے مت کیجیے، یہ الگ بات ہے، انسان اس ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے، کبھی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، کبھی اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ معلوم ہے قرآن کا حکم یہ ہے، معلوم ہے اسلام یہ کہتا ہے، معلوم ہے اسلام کا حکم یہ ہے، اسلام کا طریقہ یہ ہے، جائز طریقہ یہ ہے، ناجائز طریقہ یہ ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ دل کی بھی آواز آتی ہے اور اس پر بھی انسان کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ خود انسان بھی اپنے خلاف کل قیامت کے دن گواہ ہوگا۔ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہا جائے گا انسان سے آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یا نہ سوچو یہ تو اللہ کا نظام عدل ہے کہ اللہ نے فرشتے رکھے، یہ تو اللہ کا نظام عدل ہے کہ اس نے کتابوں کو نازل کیا، یہ اللہ کا نظام عدل ہے کہ اس نے رسولوں کو بھیجا، لیکن یاد رکھیں انسان کے اندر بھی خصوصی طور پر ایک مومن اور مسلمان کے دل میں ایک داعی ہے جو اسے پکار کر کہتا ہے یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ اللہ کی حد ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اسے کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے لیے محاسبے کی گھڑی ہے، ہمارے لیے حساب کتاب کی گھڑی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان خرافات میں لگنے کے بجائے کہ سال نو کے جشن میں پڑ جائیں اور رسم و رواج میں پڑ جائیں اور دیکھا دیکھی میں پڑ جائیں اور ماحول کے اثرات سے جو ہے متاثر ہو کر ان سب چیزوں میں پڑ جائیں اور اپنے حقیقی مقصد کو کھو دیں، اپنا حساب کتاب نہ لیں، یہ حساب کتاب کی گھڑی ہے، ورنہ تو ہر لمحہ حساب کی گھڑی ہے، ہر بیتنے والا دن آخری پہر حساب کی گھڑی ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی نے حساب نہ کیا ہو تو حساب اب بھی کر سکتا ہے۔ یہاں کتنے لوگ کاروباری ہیں، کسی کا دکان ہے، کسی کا مکان ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کسی کا کارخانہ ہے، اور ان کو معلوم ہے حساب کتاب کیا ہوتا ہے۔ دن کے گزرنے پر
رات کے آنے پر حساب کرتا ہے, مہینے کے ختم ہونے پر حساب کرتا ہے, سال کے ختم ہونے پر حساب کرتا ہے, 2 سال کے ختم ہونے پر حساب کرتا ہے, کاروبار ختم ہوتا ہے تو حساب کرتا ہے, کاروبار شروع ہوتا ہے تو حساب کرتا ہے. یہ سب چیزیں عارضی ہے, آتی ہے چلی جاتی ہے, فانی ہے, لیکن ایک بڑی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, جس میں پورا کا پورا حساب دینا ہوگا, اور وہ آخرت کی زندگی ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا محاسبہ کریں. سال نو کا جو جشن ہے میرے بھائیوں, اگر اس کو شریعت سمجھ کر, تہوار سمجھ کر, خوشی سمجھ کر منایا جا رہا ہے تو شرعاً یہ حرام ہے, اور اگر یہ کفار کی مشابہت ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے, اور اگر یہ اس کے اندر اگر گناہ کیا جائے تب تو پھر بھی یہ حرام ہے. اس میں ہوتا کیا ہے, وقت کا ضائع کرنا ہوتا ہے, اس میں موسیقی ہوتی ہے, اس میں میوزک ہوتی ہے, اور کچھ تو آگے بڑھ کر گناہ کا بھی ارتکاب کرتے ہیں, زناکاری بھی کرتے ہیں, اور اسی طرح اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتی. یہ ساری باتیں ہیں, یہ ہم اور آپ ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں, بس یہ یاد دہانی ہے, ہمیں یاد آئے اور ہمیں محسوس ہو کہ ہمارا مستقبل, سب کا مستقبل آخرت ہے, لیکن مومن کی پرائرٹی میں, مومن کی ترجیحات میں آخرت ہے, دنیا نہیں ہے. دنیا کے لیے مومن نہیں بھاگتا, آخرت کے لیے بھاگتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس طرح سے محاسبہ کرنے کی, حساب لینے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے تھے, جس طرح سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے تھے, جس طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے تھے, جس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے تھے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے وضو کرتے تھے ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. لوگوں نے پوچھا آپ وضو کرتے ہوئے آپ کا چہرہ کیوں سرخ ہو جاتا ہے؟ کہا کس چہرے سے اپنے رب کے پاس جاؤں گا, کس چہرے کو لے کر اپنے رب کے دربار میں جاؤں گا. وضو کرتے ہوئے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم تو قبرستان میں جا کر بھی ہنستے ہیں, ہم تو قبر کو دیکھ کر بھی اپنی من میں رہتے ہیں, ہم تو قبروں کو دیکھ کر بھی ہمیں ہنسی آتی ہے, ہم تو قبرستان میں بھی دنیاوی گفتگو میں لگ جاتے ہیں. وہ بھی ایک گھڑی ہوتی ہے جہاں ہم آخرت کو یاد کریں. قبرستان کی زیارت کو آخرت یاد دلاتی ہے, ہم تو وہاں بھی آخرت بھول چکے ہیں, ہم تو وہاں بھی ہنسنا نہیں چھوڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں کہیں یہ دل کی سختی تو نہیں, کہیں ہم آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہے. اصل میں اس محاسبے کی گھڑی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح علم کی بنیادوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما, ہماری مغفرت فرما, ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما دے, ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. رب العالمین گزرے ہوئے وقت میں جو کچھ بھی رب العالمین ہم نے کیا غلط کیا رب العالمین معاف فرما دے, اور جو کچھ صحیح کیا رب العالمین شریعت کی بنیادوں پر کیا رب العالمین قبول فرما لے. یقیناً ہم تجھے تیری توحید کا حوالہ دیتے ہیں, ہم تجھے ہی رب مانتے ہیں, تو ہی حقیقی معبود ہے, تو ہی کرنے والا ہے, تو ہی نقصان سے بچانے والا ہے, تو ہی نفع دینے والا ہے. رب العالمین تیری توحید کا حوالہ تو ہمیں معاف فرما دے, ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. تیری توحید کا واسطہ ہے رب العالمین, تیرے سوا ہم کسی اور کو نہیں پکارتے, تیرے سوا ہم کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے, تیرے سوا کسی کو ہم بگڑی بنانے والا نہیں سمجھتے. رب العالمین تو ہی بگڑی بنانے والا ہے, تو ہی نفع دینے والا ہے, تو ہی نقصان سے بچانے والا ہے. رب العالمین تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کو بخش دے. آمین تقبل یا رب العالمین.